من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلوات شہدائے پارا چنار اور شہدائے فلسطین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم زخمی شدگان، بے گھر ہونے والے فلسطینی مجاہد اور مسلمانوں کی داد رسی اور حاجات کی حاجت روائی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ سپاس گزار ہوں، سجدہ ریز ہوں، شکر گزار ہوں ساحت اقدس الہ میں، حضرت احدیت کی بارگاہ میں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ اصفہان کے حوزہ علمیہ اور دانشگاہ سے وابستہ طلاب اور دانشجوؤں سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ اس شرف یابی میں جو واسطہ ہیں وہ میرے بھائی، میرے عزیز جناب سید ناصر انقلابی صاحب ہیں، اور میں متشکر ہوں، ممنون ہوں نمائندہ قائد ملت جعفریہ اصفہان جناب مولانا حجت الاسلام علی جعفر شمسی صاحب، ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے یہ بستر، یہ ماحول، یہ میدان، یہ موقع فراہم کیا اور انتظام کیا۔ آج کا یہ اجلاس دفتر قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی شعبہ اصفہان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے، اور مجھے علم ہے کہ اس آج کے اجلاس میں ہمارے پاکستان اور بالخصوص اور ہندوستان کے احباب بھی تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح ہماری اور نہاد اور انجمنیں اور تشکلات اور ادارے اور تنظیمات کے تمام افراد یا کم سے کم نمائندگی کی حیثیت عنوان سے یہاں احباب تشریف فرمائے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت ہے۔ اس آیت کے ترجمے میں اور مختصر سی تفسیر میں آپ کی سمع خراشی رہے گی، اور اس کے بعد پھر جو خود میرا اپنا شوق اور ذوق اور چاہت اور خواہش ہے کہ سوالات کا دورانیہ رہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں شاید ہم آپ کو کوئی خبر دے سکیں، آپ کوئی بات ہم سے جان سکیں، اور ہم آپ کے سوال کے ذریعے سے یہ اندازہ لگا سکیں کہ کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا مسائل اور مشکلات اور ذہنی طور پر کن باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔
ممنون رہوں گا آپ کا۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ مبلغین اکثریت میں ہیں، وہ آج بھی جانے والے اپنے وطن تبلیغ کے حوالے سے، اور جو انشاءاللہ کل مستقبل قریب میں اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے تبلیغ کرنے جائیں گے۔ میری بہنیں بھی تشریف فرمائے ہیں کہ جو مجالس سے بھی خطاب کرتی ہیں، اور اگر وہ دانشجو ہیں اور دانشگاہ کی طالبات اور طالب علم ہیں تو وہ بھی بہرحال اپنے وطن واپس لوٹنے کے بعد اپنے معاشرے کی خدمت کریں گے۔ اور تبلیغ کا تعلق صرف اور صرف مولوی ملا سے نہیں ہے، بلکہ تبلیغ تو ہر اس شخص کو انجام دینی ہے جس کے دل میں علی بستا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو تبلیغ کا حکم صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے وہ ایک ہی جگہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور وہ ہے بلغ۔ پورے قرآن میں فعل امر کے ساتھ حکم تبلیغ ایک ہی جگہ آیا ہے، اور اس حکم کا جو متعلق ہے وہ ہے ولایت علی۔ یعنی ہم سب کو جس چیز کی تبلیغ کرنی ہے وہ ہے مولا علی علیہ السلام کی عظمت، مولا علی علیہ السلام کی ولایت۔ اور اصل چیز پہلی اینٹ ٹھیک ہو جائے تو خود بخود عمارت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ جس ماحول کے اندر علی علی ہیں اس ماحول کے اندر پھر توحید بھی صحیح ہے، پھر اس ماحول کے اندر خاتمیت کا مفہوم بھی روشن ہے، پھر اس ماحول کے اندر انسانی قدریں بھی محفوظ ہیں، پھر اس ماحول کے اندر گھریلو الجھنیں بھی برطرف ہیں، پھر وہاں سیاسی اعتبار سے بھی مضبوطی ہے۔ لیکن جہاں عنوان ولایت علی نہ ہو وہاں ہر شخص بند گلی میں کھڑا نظر آتا ہے، اور اسے پشیمانی اور ندامت اور اپنی شکست کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ تو ہم سب مبلغ ہیں اپنی جگہ۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے مطب میں یا ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں بھی وہ مبلغ ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی اپنے طور پہ مبلغ ہے۔ ہم یعنی مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ اپنے انداز کے مبلغ ہیں، لہٰذا ہم سب کو جانا ہے، اور ہم سب کے پاس ایک ایسا عنوان جس کی ضرورت ہم سب کو ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل۔ اور قرآن سرکار کے بارے میں جب جہاں بات کرتا ہے تو وہ نبی کی سیرت سے متعلق بات کرتا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ بھی سیرت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے، جس میں بہت ہی کام کے پیغامات ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے تحقیق آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ یہ جو تم ہی میں سے ہے کہ اندر پیار پایا جاتا ہے نا، محبت پائی جاتی ہے، یہ جو تعلق پایا جاتا ہے، جو اپنائیت پائی جاتی ہے، تم ہی میں سے ہے۔ میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں۔ میں اگر کسی سندھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں سندھی ہوں، میں اگر کسی پنجابی سے کہہ رہا ہوں میں بھائی پنجابی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں کسی انسان بھائی میں بھی تو آپ کی طرح انسان ہوں، بھائی میں بھی تو مولا ہی ہوں، میرے مولا علی اور تمہارے مولا علی دو نہیں ہیں، میرے مولا حسین اور تمہارے مولا حسین دو نہیں ہیں، ہم ایک ہی حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو اس پیار سے کہ من انفسکم، میں تم ہی میں سے ہوں، اس میں جو اپنائیت اور محبت، اور اس میں وہ جو پہلا بیریئر اور پہلی رکاوٹ ہے کہ وہ غیر ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے ہمارا کیا تعلق، یہ بیریئر ہٹ جاتا ہے۔ اور جب یہ بیریئر ہٹ جاتا ہے تو کم سے کم گفتگو شروع ہوتی ہے، اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو جس کے پاس منطق اچھی ہوگی، جس کے پاس دلیل اچھی ہوگی، اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو پہلا عنوان اور پہلا زینہ، پہلا مرحلہ ہے کم سے کم بات تو ہو، گفتگو تو ہو۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسے اترا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے شاید ان کا ابھی چھٹا جہاز ڈوبا ہے، اتنا ان کے چہرے پہ غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ سلام کا جواب بھی ٹیڑھا منہ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں تو 2 انگلیوں سے ہاتھ ملا کے دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کہیں اور ملا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد معاشرے میں مفید ثابت نہیں ہو سکتے، ایسے افراد معاشرے میں خدمت نہیں کر سکتے۔ جن کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، جو کسی سے پیار اور محبت نہ کرتے ہوں، البتہ یاد رہے کہ اس مرحلے پہ شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔
یہ جو اخلاق کا اظہار ہے، جو حسن اخلاق کا اظہار ہے، اس میں کچھ شرط و شرائط بھی ہیں، وہ شرط و شرائط ذہن میں رہیں۔ لیکن اصلی بات بہت روشن ہے میرے محترم سننے والوں کے لیے۔ میں جلدی اپنے نکات کو جو میں جہاں تک بیان کر سکوں گا، پھر میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، سنائیے گا مجھے کچھ۔ تو وہ یہ کہ ہمیں کم سے کم اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ہمیں دوسرے سے اپنائیت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عیب ہے، کیا برا ہے، کیا غلط ہے کہ اگر ہمیں کسی ایئرپورٹ پر، کسی سفر میں، کسی بھی جگہ پر ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے کہ جو مثلاً اگر میں پاکستانی ہوں تو مجھے کوئی پاکستانی نظر آ تو میں بڑھ کر اس سے بات کر لوں، اسے پوچھ لوں، حال احوال کر لوں، اس سے گفتگو کر لوں۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معلومہ یا کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں اور برابر والے سے 2 گھنٹے تک ساتھ بیٹھے رہے اور سلام دعا نہیں کی، خیریت نہیں پوچھی، اس سے بات نہیں کی، یہ انسان اچھا کامیاب مبلغ نہیں ہے۔ میرے مولا نبی مکرم کے بارے میں فرماتے ہیں، مولا علی نہج البلاغہ میں، طبیب دوار بطبہ، مولا کائنات کا بیان مولا نبی کے لیے کہ نبی مکرم وہ طبیب تھے کہ جو اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے۔ طبیب دوار، دور کرنے والا، دوار بہت زیادہ جا کر مثلا چلنے والا، گھومنے والا، نکلنے والا، کوشش کرنے والا، مریضوں کو جا کے تلاش کر کے ان کا علاج کرنے والا، یہ مولا علی نے مولا نبی کے بارے میں فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا ہوتا ہے۔ تم ہمیشہ کنویں بنے کیوں بیٹھے ہو جو سارے پیاسے تمہارے پاس آئیں؟ کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، خود چل کے جاؤ۔ کبھی سمندر اور دریا کا پانی بن جاؤ جو خود پیاسوں تک چلے جاؤ۔ ہم نے وہ محاورہ، ہماری زبان کے اندر بعض محاورے دینی نہیں ہیں، بعض محاورے ہماری زبان کے اندر دین مخالف ہیں، اسلامی تعلیمات کے مخالف محاورے ہیں جو ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں۔ مثلاً دین پہ دنیا بھاری، کتنا بولا جاتا ہے اردو میں یہ محاورہ، دین پہ دنیا بھاری۔ دین پہ دنیا کیسے بھاری ہو سکتی ہے بھائی؟ دین پر کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ دین پر کون سی چیز غالب آ سکتی ہے؟ ہر چیز پر اگر کوئی چیز بھاری ہے تو وہ دین ہے۔ ہر چیز پر دین بھاری تھا، تبھی تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ لولا الدین والتقی لکنت ادہل عرب، اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی اور چالیں نہیں جانتا۔ میں وہ شام والے سے زیادہ چالیں جانتا ہوں، مگر مجھے دین بھی روکتا ہے، مجھے تقوی بھی روکتا ہے۔ تو دین غالب ہے نا، دین بھاری ہے۔ جب دین غالب اور بھاری ہوگا تو پھر کوئی چیز اس کے مقابل نہیں آ سکے گی، اور وہ بظاہر ناکام، دنیا کی نظروں میں ناکام جا رہا ہوگا یہ سوچ کے کہ اس کی حکومت ایسی ہو گئی، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن 1400 سال کے بعد وہ جو بھاری تھا دین کے اوپر، اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس نے دین کو بھاری کیا تھا اس کی قبر ہمارے دل میں بنی ہوئی ہے۔ صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا ایسے اور بھی کچھ محاورے ہیں، میں اردو سیکھنے نہیں آیا یہاں پر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں سامنے والے سے پیار، دوسرے مقابل سے، سامنے آنے والے سے گفتگو، اخلاق کا اظہار، من انفسکم، تم ہی میں سے میرے رسول تم تک آ چکا، میری جانب سے میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ تبلیغ کا ایک پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو اس آج کے سیمینار کا موضوع ہے، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ پارا چنار پاکستان کے اندر اور فلسطین عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہے اس وقت۔ مت پریشان ہوئیے کچھ لوگوں کے بیانات پر، مت پریشان ہوئیے کچھ لوگوں کے چپتے ہوئے جملوں پر، مت افسوس کیجئے کچھ لوگوں کے منفی بیانات پر، اس لیے کہ مصیبت میں ہی تو چہرے پہچانے جاتے ہیں، سامنے آئیں گی نا شخصیات، لوگ اپنے اندر کی بات ایسے ہی موقع پہ نکالتے ہیں، اور تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہے اور اچھا ہے، سمجھداری کتنی ہے، معاملہ فہمی کتنی ہے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ۔ اور اس وقت امت کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس وقت ملت کو کن مشکلات کا سامنا ہے،
ان سے آگاہی، ان سے آشنائی، ان کو بیان کرنا، ان کو سمجھنا اور اس مسئلے سے باہر نکلنے کی تدبیریں تلاش کرنا، حکمت تلاش کرنا، یہ ایک سمجھدار اور معاملہ فہم شخصیات کا کام ہے۔ عزیزان گرامی، امت کو کیا پریشانی ہے؟ امت کو کن باتوں کی پریشانی ہے؟ امت اس وقت جس امتحان سے گزر رہی ہے وہ ایک ظالم، ایک مستکبر، ایک ڈکٹیٹر، ایک کہہ لیجئے کہ جلاد صفت نظام، اور اس کے مقابل میں مسلمان امت مسلمہ۔ پہلے تو میں اپنے محترم سننے والوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں سے یہی گزروں کہ جیسے کچی پکی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پھر نویں، آٹھویں، دسویں، اور پھر میٹرک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم، اور پھر اعلیٰ تعلیم کلاسیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی تشیع کی بھی کلاسیں ہیں۔ شیعت بھی کلاسوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہر شیعہ ایک کلاس کا نہیں ہے، ہر شیعہ کی ایک کلاس نہیں ہے۔ تشیع کی الف اور بے حروف تہجی، تشیع کی کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے حسن و حسین ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم سے پیار کرنا، یہ تشیع کی الف بے ہے۔ اب اگر کوئی تشیع کی الف بے سے ہی آشنا نہیں ہے تو اسے حق نہیں ہے خود کو شیعہ کہے۔ تشیع کی الف بے ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ اگر مظلوم شیعہ ہو تو اس کی حمایت کرنا، ظالم اگر کافر ہو تو اس کی مخالفت کرنا؟ ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے، اس کا کوئی مسلک ہو، کوئی دین ہو، کوئی دھرم ہو۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ کوئی شناخت ہی ظالم کی ظالم ہونے میں ہے، شناخت ہی مظلوم کی مظلوم ہونے میں ہے۔ یہ کب کہا ہے مولا نے کہ دین اور مذہب کی بنیاد پر ظالم اور مظلوم کی تشخص و تعین کرنا؟ جو بھی ظالم ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو بھی مظلوم ہے وہ مولا کی وصیت کے مطابق ہمارا ہے۔ آپ پہلے طے کریں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر یہ صغرا اور کبرا جوڑنے کے بعد نتیجہ لینا ہے تو پہلے یہ تو طے کر دیا مولوی صاحب آپ نے کہ ظالم سے نفرت کرنی ہے اور مظلوم سے پیار کرنا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو طے کیجئے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو یہ طے کیجئے۔ مسلمات میں سے ہے کہ پارا چنار میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمات میں سے طے شدہ ہے کہ فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ جب ظلم ہو رہا ہے تو پھر مولا کے مطابق ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں یہ والی بات تو کرنی ہی نہیں ہے ایسے موقع پہ کہ جب امت واحدہ کی بات ہو رہی ہو، مسلمانوں کا انتشار ختم ہو رہا ہو، مسلمانوں میں قربت بڑھ رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اتحاد اور وحدت حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا، آپ کا آپ سے نہیں ہو سکتا، میرا آپ سے نہیں ہو سکتا، شیعہ کا ہر شیعہ سے نہیں ہو سکتا، سلمان کا ابوذر سے نہیں ہو سکتا۔ تو وحدت بے معنی ایک ہو جانا، وحدت بے معنی اکائی کی صورت میں بدل جانا، یہ معنی یقیناً ہم بھی نہیں لیتے مراد۔ ایک محاورتاً اور الفاظ منظم ہو چکے ہیں، مرتب ہو چکے ہیں، اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں، ورنہ ہم جس معنی میں وحدت کہہ رہے ہیں وہ وہی معنی ہے جس میں اعتراض کرنے والا تقریب کہہ رہا ہے۔ تقریب اور وحدت، جس معنی میں وحدت کے مخالف لفظ تقریب کو استعمال کر رہے ہیں، ہم اسی معنی میں لفظ وحدت کو استعمال کر رہے ہیں۔ مگر رائج ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہاتھ کھول کے ہمارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھے گا، ہم بھی اس کے کہنے پہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ ایسے ہم سے 8 منٹ پہلے ہی روزہ کھولے گا، ہم 8 منٹ بعد ہی روزہ کھولیں گے۔ مگر کیا روزہ 8 منٹ اور 10 منٹ اور پہلے اور بعد میں کھولنے والا آپس میں لڑے مارے ایک دوسرے کو، اس بنیاد پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقریب، وحدت، اتحاد، ہمیں اس وقت فلسطینی مجاہدوں نے، فلسطینی مظلوموں نے متحد کر دیا ہے۔ یعنی یہ بندہ حقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ان میں سے ایک ہے کہ جو پاکستان کے اندر ان الجھنوں کا شکار ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، نام لے کر بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا، اور ان کے ذہنوں میں جو سالم اور بہتر لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی زہر گھولا جا رہا ہوتا ہے۔
مگر وہ لوگ بھی جو مثلاً پچھلے 4 سالوں سے پاکستان میں ہمارے ساتھ تناؤ کا شکار رہے، وہ بھی اب فلسطین کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ ریلی میں شریک ہیں، وہ بھی ان اجلاسات اور ان میٹنگز میں، ان ملاقاتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں تو اس زاویے سے بھی اس مصیبت کو لے رہا ہوں کہ اس مصیبت نے، فلسطینی مجاہدوں نے، فلسطینی مظلوموں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کم جانا جائے گا۔ لہٰذا عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ اگر ایک باپ کے 4 بچے ہوں اور چاروں لڑے ہوئے ہوں آپس میں، ان میں سے ایک پریشان ہو جائے تو ان بھائیوں میں سے 4 بچوں میں سے ایک بچہ پریشان ہو جائے تو سارے بچے دیکھتے ہیں کہ ابا پریشان ہے، اور وہ بھائی جو اس بھائی سے لڑے ہوئے تھے وہ اب اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ابا پریشان ہے۔ اگر میرا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پہ افغانستان سے، اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن فرض کریں، اور یہ آیت مجھے سمجھا رہی ہے کہ امت کی پریشانی میں نبی پریشان ہوتے ہیں، تو پھر مجھے پریشان ہونا چاہیے نا کہ اس امت کا باپ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق نبی مکرم امت کے باپ ہیں۔ امت کا باپ پریشان ہے تو امتی کیسے پریشان نہیں ہوگا جبکہ باپ پریشان ہو؟ ہمیں جب پتہ ہے کہ نبی مکرم امت کی پریشانی میں پریشان ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ نبی کا نام لینے والے لوگ، انہی میں سے نکل کے آنے والے ولایت علی کی طرف آنے والے لوگ، اور بہت آسانی سے نہیں بول سکتا میں، مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ زبان پہ جاری کیا، ہاتھ بہت ٹکا کے سینے پہ مارتے ہیں ماتم کرتے ہوئے، گلا پھاڑ کے ماشاءاللہ خوب نوحہ اور مثلا مرثیہ پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہوئے ہم حال سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بنیاد کے اوپر، ہم صرف اس بنیاد کے اوپر بہت سارے لوگوں کو شیعت سے نکال دیں؟ کیا معلوم کہ جسے آج ہم غیر شیعہ کہہ رہے ہیں وہ مرنے سے پہلے علی ولی اللہ پڑھ لے اور اس کا معاملہ مولا سے اچھا ہو جائے، اور کل میں مولا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں کہ میں اس کو برا کہتا رہا۔ مجھے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، مجھے اپنے کردار کے ذریعے سے انہیں اہل بیت کی طرف راغب کرنا ہے۔ نبی امت کی پریشانی میں پریشان ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اس وقت فلسطینی مسلمان، اس وقت پارا چنار کے مومنین پریشان ہیں۔ پارا چنار ایک سرحدی علاقہ ہے، پاکستان کی 2 سرحدیں ہندوستان سے لگتی ہیں، یا 2 علاقے ایسے ہیں جہاں شیعہ نشین وہ منطقہ ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، اور ایسے ہی ایک علاقہ ہے، 2 علاقے ہیں کہ جن کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، ان میں سے ایک پارا چنار ہے۔ ہم سرحدوں پر بیٹھے ہوئے جو حیدر کرار کے چاہنے والے مومنین ہیں وہ معمولاً مشکل میں رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ وہاں سے کچھ ہوا، یہاں سے کچھ ہوا، تکلیف انہیں ہوتی ہے جو سرحد پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ پارا چنار پاکستان کا وہ سرحدی علاقہ ہے جس کے اس پار افغانستان ہے، اور وہاں سے گزشتہ دنوں جو حالات ہوئے وہ آپ کے پیش نظر ہیں کہ باقاعدہ بیرونی سرحد پار دشمنوں نے پارا چنار کے اوپر حملہ کیا، اور مومنین، متعدد مومنین شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ لیکن ابھی جو آج میں جب آپ اس اجلاس کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا تھا تو ہم نے رابطہ کیا پشاور اور پارا چنار کے دوستوں سے، یوں تو آئے دن رابطہ ہے، مگر اس حوالے سے خاص طور پہ رابطہ کیا کہ میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہوں تاکہ بیان بھی کر سکوں یا کوئی پوچھ سکے تو میں بتا سکوں کہ وہ جنگ بندی کا مرحلہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب نہ وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، نہ یہاں سے کوئی دفاعی جواب جا رہا ہے، اور راستہ بھی کھل گیا ہے۔ مگر اب جو پارا چنار سے پشاور یا اور ملک کے اندر آنے والے جو رستے ہیں اس پہ پولیس اور جو ان علاقوں کی جو فورسز ہیں ان کے کانوائے کی صورت میں گاڑیاں گزرتی ہیں، یعنی طے ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے بسیں گزریں گی، اور ان کے آگے پیچھے محافظین ہوتے ہیں، ملکی محافظین ہوتے ہیں جو انہیں ملک کے اندر لے کر آتے ہیں، یعنی شہری علاقوں کے اندر لے کے آتے ہیں، بارڈر کے علاقوں سے شہری علاقوں میں۔ مثلا پارا چنار سب سے بڑا پشاور سب سے بڑا شہر ہے سرحد کا، تو ان کے باقاعدہ حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ طے شدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ گزر رہے ہیں، حالات معمول کی طرف جا رہے ہیں،
کچھ جو معاملات ہیں ان میں ہماری جانب سے کچھ چیزوں میں عدم رضایت کا اظہار ہوا کہ جب ان کی طرف سے مذاکرات میں اچھا دیکھیں یہ والی گفتگو میں کیسا سناٹا ہو گیا ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ میری بہنیں بھی، وہ تو پہلے بھی خاموش تھیں مگر بچے بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی، آپ کو احساس نہیں ہوا ہوگا، مجھے ہوا ہے احساس، اس لیے میں نے بات کی۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں گے؟ اللہم صل علی محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ کسی حد تک یہ ہماری جانب سے جب ان کی طرف سے ایک مذاکرے کے لیے گفتگو آگے بڑھی اور ان کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کو اس میں بٹھایا جا رہا تھا جو ہماری علاقائی شخصیات نے اسے تسلیم نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو ہماری تکفیر کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس بنیاد پہ مذاکرات نہیں ہوئے جس معنی میں وہ چاہتے تھے، اور الحمدللہ امن کسی حد تک بحال ہے۔ حل یہ نہیں ہے، کچھ دن کے بعد پھر وہاں سے شرارت ہوگی اور کچھ دن کے بعد پھر یہاں سے کوئی جواب ہوگا۔ حل یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو مملکت ہے، اس کے جو محافظین ہیں، جن کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، جن کے اوپر خرچہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ اس کا بنیادی اور اساسی حل تلاش کریں، وہ بتائیں کہ وہ اس کا حل کیا پیش کر رہے ہیں۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر خدا نخواستہ جیسا کہ قائد ملت جعفریہ نے فرمایا، جیسا کہ ہماری اور شخصیات نے جو باہمی ہم آہنگی اور باہمی مشاورت کے بعد بیانات دیتے ہیں، کہ اگر یہ بات مسلسل ایسے تکرار ہوتی ہے، مزید دوبارہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے، تو پھر اب یہ پارا چنار کی حفاظت کا مسئلہ ملکی سطح کا مسئلہ بنے گا، اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر معقول اور مناسب انداز سے قانون کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے پارا چناری مسلمانوں، اپنے بھائیوں مومنین کے دفاع کے لیے پھر گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ فلسطین کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اور فلسطین کا مسلمان اس وقت خاص ایک کیفیت میں ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے، میں بحیثیت ایک پاکستانی بات کر رہا ہوں، ہمارا وہی عقیدہ ہے فلسطین کے بارے میں جو ڈاکٹر علامہ اقبال کا عقیدہ تھا۔ سب سے پہلے اسرائیل کے خلاف، صہیونیوں کے خلاف، ان کی جارحیت کے حوالے سے سب سے پہلا خطاب بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے علامہ اقبال نے کیا تھا دہلی میں 1935 کے اندر۔ سب سے پہلا خطاب فلسطینیوں کی حمایت میں اور مسلمانان ہند کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا خطاب فلسطینیوں کی حمایت میں، اسرائیلیوں کے خلاف ہند کے مسلمانوں کے رہنما کے عنوان سے کیا تھا، اور ان کے خطاب میں وہ اتفاق سے میرے موبائل میں بھی وہ تحریر موجود ہے، قائد اعظم کی تقریر اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی تقریر۔ توجہ نہیں رہی ہے، ہم استاد باقر فخار اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی خدمت میں رہتے، توجہ نہیں رہی اور موبائل کا دم نکل گیا، یعنی بیٹری آف ہو گئی، تو میں ورنہ وہ پڑھ کے بھی آپ کو وہ الفاظ سناتا کہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے فلسطین کے حوالے سے، اور قائد اعظم نے فلسطین کے حوالے سے کیا فرمایا۔ تو قائد اعظم نے بھی مسلمانان ہند کی طرف سے خطاب کیا تھا کہ میں ہند کے مسلمانوں کا موقف دے رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، اور قائد اعظم ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما تھے۔ وہ تو ظاہر ہے جب پاکستان بن گیا اور ہمارے مسلمان بعض وہیں رہ گئے اور بعض نہیں، بڑی تعداد میں وہاں رہ گئے، تو پھر انہوں نے بعد میں کہنا شروع کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارا رہنما نہیں ہے، اور وہ شاید صحیح کیا انہوں نے، ان کو یہی کرنا چاہیے، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ تو قائد اعظم نے بھی، محمد علی جناح نے بھی اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی جو موقف پیش کیا تھا فلسطین کے حوالے سے، وہی ہم مسلمانوں کا موقف ہے، ہم اس خطے کے مسلمانوں کا موقف ہے۔ ہم اسرائیل کو ایک قابض جارح اور ایک ظالم تصور کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں کو مظلوم اور مقہور تصور کرتے ہیں،
اور ظالم سے مخالفت اور مظلوم سے پیار یہ تشیع کا الف بے ہے۔ لہٰذا ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، اور اس موقع پہ الحمدللہ پاکستان میں بھرپور ریلیاں، بھرپور اجتماعات ہوئے، سنی شیعہ نے مل کر کیے، بہت اچھا منظر بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری جانب سے آیت اللہ سیستانی کے جو اور مراجع تقلید کے جو اسرائیلی صہیونی حکومت کی سپورٹ میں بننے والی کمپنیاں یا وہ کمپنیاں جو ان کو مالی اعانت کرتی ہیں، ان کے نام نہیں لیے جاتے فتوے میں۔ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی، کوئی مصنوعات والی کمپنی، صنعت، کوئی صنعت اگر ان کو حمایت کرتی ہے مالی طور پر، تو اس کی مصنوعات کو خریدنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نام نہیں بتاتے، ہمارے فقہا کا کام مصداق بتانا نہیں ہے، فتوے کے اندر مصداق نہیں بتایا جائے گا۔ کل آج وہ مصداق بتاتے ہیں، کل یہ کمپنی کوئی مسلمان خرید لے تو کیا ہوگا؟ تو مصداق بتانا ان کا کام نہیں ہے۔ تو مگر ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے اس وقت جو فتوے آ رہے ہیں، جو مسلسل پاکستان کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، اس میں باقاعدہ وہ مصادیق بھی بتا رہے ہیں، وہ نام بتا رہے ہیں، وہ نام لے رہے ہیں کچھ کمپنیوں کے، ان کی یقیناً معلومات ہم سے زیادہ ہے، تو وہ نام بھی لے رہے ہیں کہ کون کون سی کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہیں اور ان کی مصنوعات سے استفادہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس کا باقاعدہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو پوری دنیا کا مسلمان اس وقت متحد ہو رہا ہے، اور اس کو نعمت جانا جائے، اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہماری طرف سے کوئی کمزوری نہیں رہنے پائے۔ عزیزان گرامی، نبی امت کی پریشانی میں پریشان رہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رسول تمہارا حریص ہے، وہ ہمارے حریص ہیں، وہ ہمیں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضمناً ہم نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، مٹھائی بھی سرکار کے نام پہ بانٹ دیتے ہیں، ہار پھول بھی تقسیم کر دیتے ہیں، پتیاں بھی ہوا میں فضا میں اڑا دیتے ہیں، اسٹیج بھی بڑا خوبصورت، ریلی اور میلاد کا جلوس بھی بڑا اچھا نکالتے ہیں، مگر نبی کو یہ نہیں چاہیے، نبی کو ہم چاہیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے زہیرقین سے کہا کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے اپنا تازہ فربا صحت مند سفید رنگ کا بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا امام حسین کے حوالے کیا کہ یہ میری طرف سے لے لیں۔ امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت۔ امت نبی مکرم کی ہو جائے، ہم نبی کے ہو جائیں۔ نبی مکرم گزر رہے تھے ایک بازار سے، ایک رستے سے، بچوں نے گھیر لیا، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے انگلی پکڑ لی، کوئی لپٹا چپٹا کھڑا ہے، تو سرکار نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی دونوں جیبوں سے اخروٹ کے دانے نکالے اور ایک ایک دانہ ایک ایک بچے کو دے دیا۔ وہ بچے جس کو اخروٹ ملتا رہا وہ چھوڑ کے جاتا رہا۔ حضرت نے مسکرا کے فرمایا دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا۔ تو بہت سارے لوگ نبی کو بار بار چھوڑتے ہیں، نبی کو بار بار چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نبی کے ہو جائیں، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ میرا نبی تمہارا حریص ہے، تمہیں چاہتا ہے۔ اگر صفت حرص کا متعلق اچھا ہوگا تو صفت حرص اچھی ہوگی، متعلق برا ہوگا تو صفت حرص بھی بری ہوگی۔ زید حریص علی الدنیا، یہ مذمت ہو رہی ہے، دنیا کا حریص ہے زید، یہ مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے گا زید حریص علی العلم تو یہ تعریف ہو رہی ہے، زید علم کا حریص ہے۔ اگر متعلق اس کا اچھا ہے تو وہ حرص اچھی ہو جائے گی، برا ہے تو یہ صفت حرص برا جائے گی۔ نبی کس چیز کے حریص ہیں؟ نبی معاذ اللہ ہمارے مال کے، ہماری تعریف کے، ہمارے نعروں کے حریص نہیں ہے معاذ اللہ۔ نبی مکرم ہمارے حریص ہیں کہ ہم ان کے ہو جائیں۔ در دل مسلم مقام، علامہ اقبال، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہماری آبرو محفوظ رہے تو ہمیں نبوی ہونا پڑے گا، ہمیں نبی کا ہونا پڑے گا۔ ہم کس کے ہیں بھائی؟ آپ کس کے ہیں؟ ہم نبی کے ہیں، یہ نبی کا ہونا پڑے گا۔ اور ویسے بھی عزیزان گرامی، ہم سب فطری طور پر، توجہ چاہوں گا، فطری طور پر اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ ہم کہیں اثر لیتے ہیں اور کہیں اثر چھوڑتے ہیں۔ جہاں ہم مضبوط ہوتے ہیں وہاں اثر چھوڑتے ہیں، اثر گزار ہو جاتے ہیں، اور جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں وہاں اثر پذیر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا مضبوط ہونا ہے کہ ہم اثر قبول نہ کریں بلکہ اثر گزار رہیں۔ خاص طور پر جن کے پاس نبی ہوں، جن کے پاس علی ہوں، جن کے پاس سیدہ ہوں، جن کے پاس کربلا ہو، وہ اثر گزار رہے گا، اثر پذیر نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا، وہاں کی یونیورسٹیز کی زبان جو ہے وہ جرمن زبان تھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا۔ اتنے قابل شاگرد تھے علامہ اقبال کہ وہاں کی حکومت کو، نظام تعلیم کو وہاں کی زبان بدلنا پڑی،
اور ان کی وجہ سے وہاں انگریزی میں تعلیم شروع ہوئی۔ علامہ اقبال وہاں رنگینیوں کو دیکھنے کے بعد تو کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا انہیں، مگر واپس آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے۔ اب اس کی علت انہوں نے اثر گزاری کی علت کہ وہاں پہلے انگریزی زبان رائج کروائی اور پھر واپس آ کے اور انقلابی ہو گئے۔ اس اثر گزاری کی علت کو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں بیان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ یعنی یورپ مغرب، خیرہ نہ کر سکا، فرنگی کہتے ہیں نا، فرہنگ نہیں، فرہنگ اور ہے، فرنگ اور ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھ میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ جو محمدی ہو اور جو حیدری ہو وہ کسی سے اثر نہیں لیتا بلکہ اس پہ اثر چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں نبی مکرم کا ہو جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم پھر سرداری کریں گے دنیا کے اوپر، ہم سالاری کریں گے دنیا پر۔ پھر اقبال مجھے یاد آ گئے کہ تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، میں جنیوا دیکھ کر آیا ہوں، پوری دنیا کا مرکز ہے وہ، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں دنیا کے، اقوام متحدہ اور نہ جانے کیا کیا، اس کے جو ایکیڈمک سائڈ ہے وہ جنیوا کے اندر ہے۔ جتنے بھی دنیا کو چلانے والے ادارے ہیں ان سب کا جو ہیڈ آفس ہے وہ جنیوا میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو اقبال پیشگوئیاں کر کے گئے۔ عزیزو، ہم نبی کے ہو جائیں تو ہماری قسمت سنور جائے گی اور مسلمانوں کی عزت رفتہ بحال ہو جائے گی، اور خاص طور پر ہمارے پاس تو سرمایہ ڈبل ہے، ہم نبوی بھی ہیں اور ہم حیدری بھی ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کے حاکم سرکار دو جہاں بھی ہیں، اور ان کے نور سے جس کا نور بنا وہ علی بھی ہے۔ تو ہمارے پاس سرمایہ زیادہ ہے، ہمارے پاس دنیا پر حکومت کرنے کا، دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا، دنیا کو رہنمائی کرنے کا، تسلط بے معنی بادشاہت اور حاکمیت بے معنی جلادیت نہیں ہے، بلکہ دنیا کو رہنمائی کرنے کا، دنیا کی پیشوائی، دنیا کو مسائل سے نکال کر ایک مدینہ فاضلہ تک لے جانے کا جو نسخہ ہے وہ ان کے پاس ہے کہ جن کے ہاں کربلا ہے، جن کے پاس امام حسین کا وجود ہے، جن کے پاس شہادت کا جذبہ ہے، قربانی کا شوق ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دفتر قائد کی توفیقات میں اضافے کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، میزبان محترم جناب مولانا علی جعفر صاحب کی توانائیوں میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔